اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت اور روزے دار کے لیے جو اللہ کے ہاں انعام و اکرام ہے اس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے روزے کی لفظی اور روزے کا اصطلاحی معنی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ روزہ عربی میں صام یصوم و صوم سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ سحری کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بیوی کے قریب جانے یعنی جماع کرنے سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ دوستو، اگر تو ہم فقہی لحاظ سے دیکھیں تو اسی کا نام روزہ ہے، جبکہ اگر ہم تقوی اور تصوف کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اسی کا نام روزہ نہیں بلکہ زبان کا جھوٹ، غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے رک جانا یہ بھی روزہ ہے۔ ہاتھوں کا کسی کو ایذا دینے سے رک جانا، پاؤں کا غیر شرعی سفر سے رک جانا، کانوں کا جھوٹ، غیبت، چغلی اور بیہودہ باتیں سننے سے رک جانا، نگاہوں کا خیانت سے رک جانا۔ غرض یہ کہ صوم کا صحیح مفہوم ہی یہی ہے کہ ہر برائی اور ہر خطا سے اپنے دامن کو بچانا اور خدائے کریم کی مقرر کردہ حدود میں پابند رہنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد جو شخص جھوٹ اور غلط کاموں کو ترک نہیں کرتا یعنی ان کو نہیں چھوڑتا تو خدا کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ روزے کی جو حکمت ہے وہ انسان کو متقی بنانا اور تقوی اختیار کروانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بندہ روزہ دار ہو جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو پھر حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے، نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی لیے اس پر اجر دیتے ہوئے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ دوستو، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے بڑی بڑی نعمتیں اور روزے دار کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ کے اندر ڈھال کے ذریعے بندہ تلوار کے وار سے بچتا ہے، اسی طرح روزے دار اپنے روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے بد زبانی، کج روی اور جہالت سے باز رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ ایک جگہ پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میدان جنگ میں دفاع کے لیے ڈھال ہوتی ہے، روزے تمہارے لیے اسی طرح آگ کے لیے ڈھال ہیں، جب تک کہ انسان اس ڈھال یعنی روزے کو جھوٹ اور غیبت سے نہ توڑ ڈالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے حصے میں ان کے روزے سے صرف بھوک آتی ہے، اور کتنے شب بیدار ہیں جنہیں بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، تو ان کا قیام صرف مشقت اور ان کا روزہ صرف بھوک ہے، اللہ انہیں اجر عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم پر روزہ رکھنا فرض ہے کہ روزے جیسی عبادت کی کوئی مثال نہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے ترک کیا تو وہ قیامت تک بھی لگاتار روزے رکھتا رہے تو اس روزے کی قضا ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے مگر روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ فرحت افزا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ نیکیوں کا دروازہ ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو نیکیوں کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ روزے دار کے لیے ایک حدیث میں فضیلت ارشاد فرمائی گئی، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ پہلا موقع تو وہ ہے جب ہر شام وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے ایک خاص روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے بہت خوش ہوگا کیونکہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہے اسے باب الجہاد سے ندا دی جائے گی، جو شخص روزے دار ہے اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، جو صاحب الصدقہ ہے اسے باب الصدقہ سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح کی دوسری حدیث حضرت سال بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ فرشتے پکاریں گے، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار اس آواز کو سن کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اس دروازے کی طرف بڑھیں گے، اور جب دروازے دار جنت میں جائیں گے، روزے دار جنت میں جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو 70 برس مدت کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان اور ایقان کی دولت سے سرشار ہو کر، یعنی تقوی اختیار کرتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب سے پورا کر لیا، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے پورا کر لیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح بری ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ روزے دار کے لیے یہ خوشخبری کس قدر عظیم ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن خدا تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہیں۔ اولہ رحمت، اس کے 10 دن رحمت ہیں، اگلے 10 دن اس کی مغفرت کے لیے ہیں، اوسطہ مغفرہ، اور آخری 10 دن دوزخ سے نجات کے لیے ہیں، آخرہ عتق من النار۔ دوستو یہ کیسی فضیلت ہے، کیسی فضیلت ہے! اور روزے رمضان شریف کی تو اتنی فضیلت ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ آپ کو ایک بڑا ہی لطیف نکتہ بتائیں کہ رمضان شریف کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانے والا، جلانا۔ چونکہ یہ روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کی افطاری کا انتظام کیا تو یہ افطاری اس کے گناہوں کے لیے بخشش اور اسے دوزخ سے بچانے کا ذریعہ ہوگی، اور جس کی افطاری کروائی گئی اور جس نے افطاری کرائی، ان کے لیے اجر میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، ہم سب تو کسی کی افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں رکھتے، یعنی کچھ امیر ہیں وہ تو کر لیں گے، کچھ غریب ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، خدا یہ ثواب اس شخص کو بھی برابر عطا کرتا ہے جو کھجور، پانی کے ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک چلی سے کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی روزے دار کو جی بھر کر پانی پلا دے یا پرتکلف افطاری کا اہتمام کرے تو خدا تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس محسوس نہ ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے افطار کروانے کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، یہ باعث طہارت ہے۔ ایک دفعہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے پاس روزہ افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزے داروں نے روزہ افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تم پر فرشتوں نے دعا کی۔ کیسی فضیلت ہے! اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزے میں گناہوں سے اور روزوں کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔